بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستوں اور بزرگوں، آج ہم قرآن کریم کے اس آیت کو پڑھیں گے، اللہ کے اس آیت کو، اللہ کے اس حکم کو سمجھیں گے کہ بدنصیبی سے آج بہت سے لوگ اس پر عمل نہیں کرتے ہیں، مسلمان ہونے کے باوجود اس پر عمل نہیں کرتے ہیں۔ وہ آیت ہے سورہ مائدہ کے آیت نمبر 90 سے 93 تک۔ پیارے دوستوں اور بزرگوں، وہ آیت ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، اے مسلمانوں، یہ شراب، جوا، بت اور جوئے کے تیر رجس من عمل الشیطان، یہ گناہ ہے، سب ناپاک ہے، من عمل الشیطان، یہ شیطانی کام ہے، شیطانی کام ہے، فاجتنبوہ، تو تم اس سے بچو، تم اس سے بچو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، تاکہ تم فلاح پاؤ۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے ہم بندوں کو، مسلمانوں کو حکم دیا ہے کہ ہم شراب نہ پئیں، یہ ناپاک ہے، یہ شیطانی کام ہے، اور اگر مسلمان اسے چھوڑ دیں، انسان لوگ اسے چھوڑ دیں تو وہ کامیاب ہوں گے، فلاح پائیں گے۔ فاجتنبوہ، تم اس سے بچو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، فلاح پاؤ۔ اور شراب پینے کی وجہ سے، جوا کھیلنے کی وجہ سے کیا نقصانات ہو سکتے ہیں، کیا نقصانات ہو سکتے ہیں، رب کریم خود ارشاد فرماتا ہے، انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر۔ بے شک شیطان چاہتا ہے، شیطان یہ تمنا کرتا ہے کہ تمہارے درمیان دشمنی اور بغض کو پیدا کر دے، تمہارے درمیان دشمنی اور بغض کو ڈال دے، فی الخمر والمیسر، شراب اور جوئے کے ذریعے سے۔ جب کوئی شخص شراب پیتا ہے تو اس سے لوگ نفرت کرنے لگتے ہیں، اس سے لوگ نفرت کرنے لگتے ہیں، اور وہ اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھتا ہے۔ شراب کی وجہ سے اس کا جسم کمزور ہو جاتا ہے، شراب کی وجہ سے وہ اپنی عقل سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، اس کے عقلی توازن ختم ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ لوگوں کے ساتھ غلط طریقے سے برتاؤ کرتا ہے، لوگ اس کے ساتھ پھر غلط طریقے سے پیش آتے ہیں۔ اس لیے شیطان چاہتا ہے کہ تمہارے درمیان دشمنی کو پیدا کر دے، تمہارے درمیان بغض کو پیدا کر دے۔ کس کے ذریعے سے؟ شراب کے ذریعے سے اور جوئے کے ذریعے سے۔ جب کوئی شخص جوا کھیلتا ہے اور دوسرا جیت جاتا ہے، ایک شخص ہار جاتا ہے، تو بلا شک و شبہ ہارنے والے کے دل میں سامنے والے کے لیے بغض اور دشمنی پیدا ہو جاتی ہے، اور شیطان کا یہی مقصد ہے۔ اور دوسرا، شیطان کیا چاہتا ہے؟ رب کریم ارشاد فرماتا ہے، یصدکم عن ذکر اللہ، اور شیطان چاہتا ہے کہ تمہیں اللہ کے ذکر سے روک دے، وعن الصلاۃ، اور نماز سے روک دے۔ نماز اور اللہ کے ذکر مسلمانوں کا ہتھیار ہے، اس کے ذریعے سے مسلمان اللہ سے رابطہ قائم کرتے ہیں، اللہ سے کانٹیکٹ ہوتا ہے، اور شیطان نہیں چاہتا ہے کہ مسلمانوں کا کانٹیکٹ، مسلمانوں کا رابطہ اللہ رب العزت سے چاہے۔ فہل انتم منتہون، تو اے مسلمانوں، اے ایمان والو، ان خرابیوں کو سننے کے باوجود، ان خرابیوں کو سننے کے بعد کیا تم شراب سے باز آئے؟ شراب سے باز آتے ہو؟ اس کے بعد رب کریم ارشاد فرماتا ہے، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا، اللہ کی فرما برداری کرو، رسول کی فرما برداری کرو، وَاحْذَرُوا، اور تم محتاط رہو، تم ہوشیار رہو۔ تمہارے درمیان شیطان چاہتا ہے کہ دشمنی پیدا ہو جائے، بغض پیدا ہو جائے، تمہیں اللہ کے حکم سے، اللہ کے ذکر سے روک دے، تم ان چیزوں سے رک جاؤ، باز آ جاؤ، شیطان کے ان چالوں سے تم محتاط رہو۔ شیطان یہی چاہتا ہے تم ان سے ہوشیار رہو۔ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اگر تم پھر جاؤ، اللہ کے اس حکم کو نہ مانو، قرآن کے اس حکم کو نہ مانو، فَاعْلَمُوا، تو یاد رکھو، أَنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، کہ ہمارے رسول کی ذمہ داری، ہمارے رسول کا فرض یہ ہے کہ واضح طور پر وہ بیان کر دیں۔
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ نے بیان کر دیا کہ شراب حرام ہے، اسلام میں شراب حرام ہے، اور آج وہی ذمہ داری علماء کرام ادا کرتے ہیں۔ اب اس سے بچنا عام لوگوں کی ذمہ داری ہے، عام لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ شراب سے بچیں، اپنے آپ کو بچائیں اور اپنے گھر کے سکون کو بحال کریں۔ اس کے بعد رب کریم ارشاد فرماتا ہے لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا۔ جب شراب کا حکم نازل ہوا، اعلان کرنے والے نے اعلان کر دیا کہ شراب حرام ہو چکا، تو روایتوں میں آتا ہے، تاریخ میں آتا ہے، مسلمانوں نے شراب سے یکسر اپنے آپ کو روک لیا اور انہوں نے شراب کے برتنوں کو توڑ دیا، انہوں نے شراب کو مدینے کی گلیوں میں بہا دیا۔ تاریخ میں آتا ہے، روایتوں میں آتا ہے، شراب سے مدینے کی نالیاں بہنے لگیں شراب کی وجہ سے۔ اس کے بعد کچھ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، ہم تو شراب سے باز آ گئے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو پہلے ان کا انتقال ہو گیا ہے، وہ شراب پیتے تھے، ان کا کیا حکم ہوگا؟ اللہ رب العزت نے ان کا حکم یہاں بیان کیا ہے لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا، کہ ان لوگوں پر، ان مسلمانوں پر کوئی حرج نہیں ہے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے اس میں کہ جو انہوں نے کھایا، جو انہوں نے شراب پی ہے، اللہ کے حکم آنے سے پہلے جو انہوں نے شراب پی ہے اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، حکم آنے سے پہلے انہوں نے کیا ہے اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ اور اسی آیت سے میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج بھی اگر کوئی شخص شراب پیتا ہے، مسلمان شراب کا عادی ہے، اور اللہ کے خوف کی وجہ سے اللہ کے لیے وہ شراب کو چھوڑ دے اور توبہ کر لے، تو اللہ رب العزت کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ رب العزت ان کے گناہ کو معاف کر دے گا، تمام گناہوں کو معاف کر دے گا، اور رب کریم انہیں پھر اپنے راہ راست کی ہدایت دے گا۔ اس کے بعد رب کریم ارشاد فرماتا ہے کہ ان لوگوں پر کوئی گناہ نہیں اذا متقوا وآمنوا، جب وہ تقوی اختیار کریں، جب وہ ایمان لے آئے، وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کریں۔ یاد رکھیں کہ جب کوئی گناہ کر لے تو رب کا فیصلہ ہے، رب کا حکم ہے ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ بھلائیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہے۔ اس لیے اگر کوئی شخص شراب پیتا ہے اور چھوڑ دے تو اس کو چاہیے کہ اس کے بعد پھر وہ نیک عمل کرے تاکہ جو انہوں نے گناہ کیا ہے وہ گناہ ختم ہو جائے۔ ثم اتقوا وآمنوا، پھر وہ تقوی اختیار کرے اور ایمان لے آئے، اپنے درجات کو بلند کرے۔ ثم اتقوا واحسنوا، پھر وہ تقوی اختیار کرے اور احسان کرے، بھلائی کرے، لوگوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرے۔ واللہ یحب المحسنین، اللہ رب العزت احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے، اللہ رب العزت ان لوگوں کو پسند فرماتا ہے جو لوگوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرتا ہے، بھلائی کرتا ہے۔ پیارے دوستوں اور بزرگوں، یہ اللہ کا حکم ہے کہ ہم شراب نہ پئیں۔ میں آپ کو بتاؤں، ایک چھوٹا سا بچہ میرے پاس پڑھتا تھا، مسلمان کا بچہ تھا، اس نے کہا حضرت میرا باپ شراب پیتا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ میرا دل رونے لگا تھا کہ مسلمان ہو کر اللہ نے جب کہ حکم دیا ہے قرآن میں، اللہ نے جب کہ حکم دیا ہے قرآن میں کہ اے مسلمانوں شراب نہ پیو، تمہارے اس میں بھلائی ہے، یہ شیطان کا کام ہے، یہ ناپاک ہے، اس سے شیطان تمہارے درمیان بغض کو پیدا کرنا چاہتا ہے، دشمنی کو پیدا کرنا چاہتا ہے، تو پھر مسلمان شراب کیوں پیتے ہیں؟ پیارے دوستوں اور بزرگوں، اگر آپ کسی کو جانتے ہوں، کسی بھائی کو جانتے ہوں کہ وہ شراب پیتے ہوں، مسلمان کو یا ہو سکے تو غیر مسلموں کو بھی اگر آپ روک سکتے ہیں تو ضرور روکیں۔ یہ اللہ کا حکم ہے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ اگر تم میں سے کوئی برائی دیکھے تو اسے اپنے ہاتھ سے روک دے، اور اپنے ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہ ہو تو اپنے زبان سے روکے، اور اگر زبان سے بھی روکنے کی طاقت نہ ہو تو کم سے کم اسے اپنے دل میں برا جانے۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ ایمان کا سب سے ادنا درجہ ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن کریم پر عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور اس میسج کو، اللہ کے اس حکم کو جتنا زیادہ شیئر کر سکتے ہیں
آپ شیئر کر دیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس کو تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اللہ کے اس حکم کو سن سکیں، سمجھ سکیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین۔